أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھی. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ دہر کی تیسری آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا. اب اسے اختیار ہے کہ چاہے شکر ادا کرے اور چاہے انکار کرے. شکر کرے گا تو شاکر کہلائے گا، کفر کرے گا تو کافر کہلائے گا. اس لیے کہ اللہ نے جس سلسلے کو بھیجا ہدایت کے لیے، اسے علم، شجاعت، تمام کمالات سے آراستہ کر کے بھیجا. تمام کمالات، اور سب سے عظیم شے جو تھی وہ معجزہ دے کے بھیجا. اور معجزہ اس لیے دے کے بھی بھیجا تاکہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ لاجواب ہو جائیں، کیونکہ ہر زمانے میں کچھ جھوٹے دعویٰ کرنے والے تھے، نبوت کے مقابلے پہ، امامت کے مقابلے پہ. آج بھی ہیں. ابھی گزشتہ سال ایران میں ہر مسجد سے ایک آدھ دیوانہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں امام ہوں. بعد میں اریسٹ ہو جاتا تھا، وہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. اس لیے کہ یہ ایک سازش ہے، ایک سازش ہے امام زمانہ کے سلسلے میں کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. لہذا وہ دعویٰ کرتا تھا، بعد میں اریسٹ کر لیا جاتا تھا، گرفتار ہو جاتا تھا. کئی ایسے ہوئے کہ میں کئی برس سے امام ہوں مگر اب ظاہر ہوں، وہاں ہوں. سڑکوں پر ٹہل رہا ہے تلوار لیے ہوئے مثلاً کہ میرا ظہور ہو گیا ہے. اس لیے کہ دنیا میں دیوانوں کی کمی تھوڑی ہے. یہی غلام احمد قادیانی جو تھا، اس کی ہسٹری بڑی عجیب ہے. یہ انگریزی حکومت میں 15 روپے پہ نوکر تھا تحصیل میں. وہاں انگریزوں کو ایک ضرورت ہوئی مسلمانوں میں ایک رسول کی، تو اس کو جو شوگر کا مریض بھی تھا
ایک جیب میں ایک گڑ رکھتا تھا، دوسرے میں ظاہر ہے ان کے یہاں ایک شے اور بھی ہوتی ہے، مٹی کا ڈھیلا وہ رکھتا تھا یہ، لیکن یہ بھول جاتا تھا کہ یہ گڑ ہے یا مٹی کا ڈھیلا، ایسا دیوانہ تھا یہ۔ الٹی چپل پہن لیتا تھا دائیں پیر میں، بائیں پیر میں جو ہے دائیں، یہ اس کے ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، بالکل چھپا ہوا معاملہ ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو تیار کیا ختم رسالت کے خلاف، ختم رسالت کے خلاف، اور سہارا دیا استعماریت نے، انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے اس کو سہارا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حکومت یہاں بھی انہی کی تھی، اور حکومتوں جس کو سہارا دے دیں کیونکہ میڈیا ساتھ میں ہو جاتا ہے، لہذا اس کو جو ہے وہ اس نے قرآن کے مقابلے پر یہ تو نہیں لکھ سکا، لکھوائی گئی ہیں کیونکہ اتنی بھی صلاحیت اس میں نہیں تھی کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن جانتا ہی نہیں تھا عربی، یہ قادیان کا رہنے والا تھا یہیں پاکستان کی سرحد پہ۔ چنانچہ 5 جلدوں میں اس کا قرآن تیار کیا گیا، جس کی 3 جلدیں چھپیں، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ باطل کے لیے چونکہ شیطان تبلیغ کرتا ہے، لہذا اس کے ماننے والے بہت جلدی بہت سے ہو جاتے ہیں، بہت سے زیادہ اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا، لہذا اس کے ماننے والے دنیا میں بھر میں پھیل گئے، اور مسلمانوں نے اس کے کفر کا اعلان کیا، بے شک وہ کافر ہے، اس لیے کہ جو ختم نبوت کا نہ قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ ہم بھی ختم نبوت کے لیے قائل ہیں، یہاں تک کہ ہم نے امیر المومنین جیسے کو بھی رسول نہیں کہا، امیر المومنین جیسی شخصیت، حضرت علی جیسی شخصیت کو بھی رسول نہیں کہا ہے، اس لیے کہ رسول بس اتنے ہی ہے جس نے خدا نے بھیجے، اور یہ اس لیے نہیں کہا کہ انہوں نے خود نہیں کہا، نہ دعویٰ کیا، اور پھر انہوں نے ختم رسالت کا اعلان کیا ہے، ورنہ کمالات تمام چیزیں تو ایسی تھیں کہ اس کے اعتبار سے لوگ انہیں رسول بھی مان سکتے تھے، اب کسی نے خدا بھی مان لیا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ جناب ابراہیم نے جو دلیل دی تھی وہ یہی تو دی تھی، نمرود سے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے سورج، مغرب میں ڈوبتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے، یہ ناممکن تھا اس کے لیے، لیکن اب اگر کسی کے اشارے پر سورج واپس آ جائے تو اگر اس نے سجدہ نہ کیا ہوتا تو ہم میں سے بھی ہو سکتا تھا بہت سے لوگ، اس لیے کہ قرآن نے جو علامت بتائی وہ تو یہی ہے، ایک صلوات بھیج دی محمد وآلہ مردوں کو زندہ کرنا، جناب ابراہیم نے یہ بھی تو دلیل دی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو مردے کو زندہ کر دے، اگر تو رب ہے تو مردے کو زندہ کر۔ وہ اختیار میں نہیں تھا، اس نے ایک قیدی کو بلایا، جس کو آزاد کرنا تھا اسے قتل کر دیا، جسے قتل کرنا تھا اسے آزاد کر دیا،
جناب ابراہیم نے اسی لیے دوسری دلیل دی تھی۔ اب اگر کوئی مردوں کو زندہ کر رہا ہے، 1000 سال پرانی قبر تھی جس میں سے مردے کو نکال کے امیر المومنین نے زندہ کیا ہے۔ یہی فاتح، یہی اب یہ ام فروہ انصاریہ پہلی مقتولہ ہیں ولایت علی کی۔ تھوڑی سی آواز کم کر دی جائے تو اچھا ہے، یہ سیٹی جو آ رہی ہے بار بار یہ ذرا ذہن کو مکدر کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ان کے برابر تو ہے نہیں۔ کیا کہا جائے ان کو جنہوں نے ان کے ذہن پہ شک کیا؟ ایک صلوات بھیج دی محمد وآلہ محمد۔ ام فروہ انصاریہ پہلے دور میں جب بیعت مکمل ہو گئی، اب جس طرح سے ہوئی تھی وہ تو ظاہر ہے، تو یہ پہلے صاحب کے سامنے پہنچی اور جانے کے بعد انہوں نے جو سوال ان سے کیا گیا تھا، ام فروہ انصاریہ تم مجھے کیسا جانتی ہو؟ کہ لوگوں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، جب تک تم لوگوں کے مطلب کے رہو گے تب تک تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں برطرف کر دیں گے۔ کہا علی کو کیسا جانتی ہو؟ کہا ان کو تو خدا نے منتخب کیا ہے۔ فضائل پڑھنا شروع کر دیے۔ سوال و جواب بڑا طولانی ہے، ادھر سے سوال ادھر سے جواب، آسان نہیں ہے۔ اسلام میں خواتین کا بڑا مرتبہ ہے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف مواقع پر حکومتوں کو للکارا ہے۔ چنانچہ فضائل پڑھ رہی تھی، کہا اچھا اگر تم رسول اللہ کے خلیفہ ہو تو اتنا بتاؤ کہ 7 آسمانوں کے نام کیا ہیں؟ لاجواب ہو گئے۔ کہا یہ تو خالق کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہا نہیں، امام علم کا خزانہ ہوتا ہے، خالق نے اسے دیا ہے علم۔ میں بعض وقت علی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور ان سے بعض چیزیں جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہوں، میں تمہیں نام بتائے دیتی ہوں۔ یہ ایک ادنا خاتون جو معصومان ہے نہیں ہے، ایک عام صحابیہ ہے، مگر متوسل ہے علی سے۔ چنانچہ فضائل بہت تفصیل کے ساتھ ہے، نام بتا دیے 7 آسمانوں کے۔ کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا یہ میرے مولا نے مجھے بتائے۔ اور فضائل پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ وہی کہا یہ مرتد ہو گئی ہے، اس لیے کہ فوراً فتویٰ دے دیا جاتا ہے نا، اس لیے کہ فتاویٰ تو ظاہر ہے فوراً ہی ہے۔ آج بھی عزاداری کے خلاف آپ دیکھیے دیوبند سے کتنے فتوے نکلنے لگتے ہیں، محرم آتا ہے فتوے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحبان جو ہے وہ سعودی سے، آج تو غضب ہو گیا، ایک ویڈیو آیا ہے میرے پاس، واقعاً میرا جھنجھلا رہا جی۔ ایک سعودی مولوی نے جو ایک کالج کا پروفیسر بھی ہے، وہ بڑی اچھی اس کی استعداد ہے وہاں کے اعتبار سے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر قبر رسول کو کھودا جائے اور جنازہ نکال کے مسجد سے منتقل کر دیا جائے، تاکہ یہ صنم جو مسجد میں ہے، غور فرمایا آپ نے، یہ ہیں مسلمان اور اپنے کو توحید والا کہہ رہے ہیں،
تاکہ مکمل طریقے سے توحید کا جو ہم تبلیغ کرتے ہیں وہ توحید کی تبلیغ ہو جائے اور کوئی ایسا فتنہ نہ ہونے پائے. مگر ہم کیا کریں، مسلمانوں سے مجبور ہیں، وہ شور مچائیں گے. جب ملاحظہ فرمائیں ان کی جرأتیں، ان کی حیثیتیں تو دیکھیے. اے رسول اللہ کا تو نہیں جنازہ تم منتقل کر پاؤ گے، مگر کوئی آئے گا تو کسی اور کو منتقل ضرور کر دے گا. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. یہ حقیقت آپ ملاحظہ فرمائیے، جسارتوں کی انتہا ہے. تو کہا انہیں قتل کر دو. یہ پہلی عورت ہے جو بعد رسول قتل کی گئی ہے محبت علی میں. امیر المومنین اس وقت باہر گئے تھے اپنے زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے، اس لیے کہ یہ کوئی کنگال تھوڑی تھے امیر المومنین. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نادار ہیں، نہیں، ظاہری اعتبار سے بھی یہ رئیس تھے. وہ جو فقیر تھے اور بعد میں رئیس بن گئے، یہ رئیس تھے پشتینی. اے جناب ہاشم، معلوم ہوا آنے والے حج میں جتنے لوگ ہیں وہ کفار کے دور میں جو حج تھا وہ بڑا مجمع ہوتا تھا، اس میں سب کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، پانی کا انتظام کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے بنی جہرم نے جو ایک پوری تفصیل ہے، بنی جہرم نے جو ہے وہ چشمہ زمزم کو جب میں پتھر ڈال دیے تھے جب گئے تھے واپس مکے سے، ایک مدت تک کہ زمزم جو ہے مخفی رہا. وہ تو جناب عبد المطلب نے پھر اسے پھر سے دوبارہ تو بڑے بڑے چمڑے کے حوض بنواتے تھے اور اس میں جو ہے وہ پانی بھرتے تھے اور تمام. تو کوئی کنگال آدمی کھلائے گا یہ؟ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، ایک کعبے کی کنجی کی ان کے پاس تھی، رئیس قریش تھے یہ. آج ایک انجمن کا رئیس صدر تو بنایا نہیں، کوئی کنگال نہیں جاتا ہے. بھئی یہ لکھنؤ کا تجربہ بتا رہا ہوں میں. اسٹیج پہ محفل کی صدارت کے لیے کسی نادار کو سڑک سے لا کے تو لایا نہیں جاتا ہے، جو بیچارہ غریب ہو، مسکین ہو. جائے کہ اتنا بڑا مسئلہ، کعبے کے کلید بردار، قریش کے سردار، اور تاریخ لکھ رہی کہ اپنے بچے بانٹ دیے تھے. اب یہ جھوٹ جو لکھا جا رہا ہے، یہ وہی کارخانہ حدیث سازی تھا جو شام میں قائم کیا گیا تھا. قتل کر دیا. امیر المومنین اپنے باغات میں گئے ہوئے تھے، زمینوں پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، انہیں معلوم ہوا کہ قتل کر دی گئی ہیں. ام فروہ انصاریہ دفن بھی ہو گئیں. قبرستان میں پہنچے، دیکھا 4 پرندے، ہر ایک کی چونچ میں انار کا دانہ، اور وہ قبر میں سوراخ ہے، اس سے وہ اس دانے کو ڈال رہے. امیر المومنین نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے. قبر شگافتہ ہوئی. امیر المومنین قبرستان سے جا رہے ہیں کہ ام فروہ انصاریہ پیچھے سے کلمہ امیر المومنین پڑھتی ہوئی ساتھ. صلوات بھیج دوں. ولایت کا کلمہ زندہ ہو گئیں. یہاں معلوم ہوا، اب اس روایت کے سلمان ناقل ہے اور دمت الثاقبہ میں ہے. یہ دمت الثاقبہ ہماری معتبر کتابوں میں سے اور بھی جگہوں پہ ہے. سلمان ناقل ہیں کہ میں اس وقت بڑے صاحب کے پاس موجود تھا. ظاہر ہے بھائی بڑے صاحب تو ہو ہی گئے تھے، اس لیے کہ میں بڑے صاحب اور منجولے صاحب اور چھوٹے صاحب کہتا ہوں تاکہ شان میں گستاخی نہ ہونے پائے. بھئی صاحب ظاہر ہے، صاحب تو صاحب ہے ہی ہے، صاحب رسول. یہ جو پہنچی سامنے اور معلوم ہوا
تو یہاں پہ سلمان کہتے ہیں کہ بڑے صاحب نے کہا کہ علی تو وہ ہیں جو ابتدائے آفرینش سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اے عزیزان گرامی، آج ایک ذرا سے چمتکار دیکھ لیا جائے تو لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ایک ذرا سے چمتکار نظر آ جاتا ہے۔ اب میں کہاں کہاں بتاؤں کہ کیسے کیسے ہندوستان میں جو حالات چمتکار غیروں کے ہیں، بھیڑ اکٹھا ہو جاتی۔ وہ کیسے تھے جنہوں معلوم تھا، دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود انہیں کہیں سے توفیق نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف لالچ دنیا تھی۔ اسلام کو برباد کیا ہے لالچ نے۔ لالچ اقتدار جس نے ہر ظلم کو روا رکھا ہے، اور پھر اہل بیت سے دوری اس لیے کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے کہ ملوکیت والا انداز آ رہا ہے۔ تیسرے دور سے بالکل تاریخ فیکٹ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایسی روایات گڑوائی جانے لگیں، مثلا رسول اللہ جو ہیں وہ عام دنیاوی امور سے ناواقف تھے۔ ایک کھجور والی روایت، باغ کی طرف سے گزر رہے تھے، وہ باغبان جو ہے کھجور کے وہ زیرہ جیسی کوئی شے ہوتی ہے اسے چھڑکتے ہیں کھجور کے باغ میں۔ پیغمبر نے اس سال منع کر دیا انہیں کہ نہ چھڑکو، یہ وہ کھجوریں ہو گئیں خراب۔ اب یہ صحیح کتابوں میں لکھا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح کتابوں میں ہیں۔ اب غلط میں کتنا ہوگا وہ مجھے اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ جو صحیح کتابیں ہیں مسلمانوں کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، کھجوریں خراب ہو گئی۔ پھر ادھر سے گزرے، دیکھا کھجوریں خراب، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی آپ نے منع کیا تھا، ہم نے زیرہ نہیں چھڑکا تھا۔ وہ کسی قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے زیرہ جیسے، ہم نے نہیں چھڑکا تھا اسے، لہذا کھجوریں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں دنیاوی امور میں واقف نہیں ہوں، تم زیادہ واقف ہو۔ اب یہ روایت بتائیے پیغمبر، تو جب پیغمبر کے لیے ایسی روایات ہیں تو اگر علی کے لیے ایسی روایات گڑھی جائیں تو تعجب کیا ہے؟ نماز میں بھول جاتے تھے، 2 رکعت پڑھا دی، ظہر کی یا عشاء کی، اور اس کے بعد جا کے اس کھجور کے تنے سے جو ہے ٹیک لگا کے آپ جو ہے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا، جیسے غصے میں کوئی آدمی جو ہے وہ۔ اب یہ لکھا ہوا ہے، یہ سب جو ہے وہی لکھا ہوا، بخاری اور یہ مسلم کی روایات ہیں یہ۔ چنانچہ ایک صاحب جو بہت بعد میں اسلام لائے تھے، ان کی روایت ہے یہ، انہوں نے کہا، ایک صحابی کا نام لیا کہ وہ بڑے جری تھے، حالانکہ وہ صحابی 5 برس پہلے ان کے اسلام لانے سے بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی دیانت کا اندازہ ابو ہریرہ کی تو دیکھیے آپ، بڑے ذہین تھے، یہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، 5 برس پہلے ان کے اسلام لانے سے جو ہے ان کی شہادت بدر میں، اور ان کو کہہ رہے کہ وہ موجود تھے، وہ بڑے جری تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ نے تو آج نماز جو ہے وہ مختصر پڑھا دی، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی یا نماز کا حکم بدل گیا؟ پیغمبر نے کہا میں بھول گیا تھا، وہاں سے آئے اور باقی نماز انہوں نے پڑھا دی۔ اب یہ رسول اللہ کے سلسلے میں لکھا جا رہا ہے، رسول اللہ کے سلسلے میں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ امامت کو چھوڑا ہے، امامت کو چھوڑا ہے، لہذا لکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ناچ گانے والی روایتوں کا تو انبار لگا ہوا ہے صحاح میں،
کس قدر شوق تھا نعوذ باللہ رسول کو. حبشیوں کا ناچ تو بس بالکل بہت مشہور تھا، اور ہر وقت گویا مسجد میں ہوا کرتا تھا. مسجد کے باہر حبشیوں کا ناچ ہر وقت ہوا کرتا تھا، اور رسول اللہ دیکھا کرتے تھے، اور ساتھ میں جو تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں جو تھی. جو ساتھ میں تھی ان کو بھی آپ جانتے ہیں. اور جو کچھ لکھا ہوا ہے، ایک عام شخص اپنی ماں کے لیے وہ باتیں نہیں لکھے گا جو ام المومنین کے لیے لکھی گئی، جو روایات ہیں. پیغمبر جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے، اس قدر شوق تھا، یہاں تک کہ پیغمبر تھک گئے اور اپنا قدم ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو اٹھا رہے تھے اور رکھ رہے تھے کہ اتنے میں ان محترمہ نے پوچھا کہ ایسا لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں. کہا مگر تمہیں ابھی اور دیکھنا ہے. یہ اگر رسول کو چاہتی ہوتی تو اسی وقت واپس لے آتی. یہ فرمانے لگی کہ نہیں مجھے دیکھنا تو ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے. تو رسول اللہ رکے رہے. اب بتائیے ذرا اسلام ہم کس سے لے میں ہیں، رسول کی سیرت کس سے لے میں؟ یہ روایات اس لیے، یہ حدیث، یہ چیزیں، یہ جھوٹے واقعات اس لیے کہ بعد والے جو آنے والے تھے ملوکیت والے، ان کو اسی کا شوق تھا. چنانچہ اب آتے آتے مسجد کوفہ میں جس وقت ساحر کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ساحر کا جو مظاہرہ ہو رہا تھا، ولید ابن عقبہ تیسرے دور کا گورنر کوفہ، جس کا عالم یہ تھا کہ رات بھر شراب پیتا تھا اور صبح کو نشے میں، شراب کا حوض تھا اس کے گھر میں، شراب کا حوض تھا. اور اس میں ایک اس کے ساتھ ایک کرسچین تھا جو مخفی طریقے سے کرسچین تھا، وہ مسلمان بن کے بڑا شاعر بھی تھا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. رات بھر دونوں شراب پیتے تھے شراب کے حوض میں، اور صبح کو جا کے نماز پڑھا رہے ہیں. ایک دن صبح کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھا دی، اور جب 4 رکعت اس نے پڑھا دی تو گھوم کے پیچھے کا اور پڑھاؤں. مجھے تعجب تو ان نمازیوں پہ ہوتا ہے جو پیچھے پڑھ رہے تھے. آج ذرا سے امام صاحب بھول جائیں تو پیچھے سے آوازیں آنے لگتی ہیں. اور وہاں قہر و غلبہ اتنا تھا، اور پڑھاؤں. اور مدینے سے، اور پھر اس کے بعد انہیں شراب کی قے جب ہوئی مصلی پہ مسجد میں، اور پھر جو ڈیلیگیشن مدینے گیا، مگر اس ڈیلیگیشن کا حشر کیا کیا گیا بجائے اس کے کہ اس کی شکایت پہ عمل کیا جائے. اور فرمایا آپ نے یہ ہوا تھا اسلام کا مسئلہ، اور اسی لیے اہل بیت رسول کے دروازے سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تعلیمات اہل بیت پہنچتی رہیں، اور جو سچے اصحاب تھے. اس لیے کہ آج کی رات شب جمعہ دعائے کمیل کی رات ہے. جناب کمیل ابن زیاد نخعی، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ یمن میں پیدا ہوئے. رسول اللہ کے صحابیت میں اختلاف ہے کہ یہ کم سن تھے اس وقت، گئے یا نہیں گئے اس میں بھی اختلاف ہے. لیکن صحابیت علی اتنی مکمل تھی، اتنی مکمل تھی. جمل میں شریک ہوئے ہیں، یہ ہم رکعت تھے امیر المومنین کے. اس قدر امیر المومنین نے علم النفس نے دے دیا تھا کہ سامنے سے آدمی گزرتا تھا تو یہ دل کا حال بتا دیتے تھے. یہ صحابی کی کیفیت ہے تو امام کیسا ہوگا؟ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
یہ اس مکتب کے شاگرد ہیں. جناب کمیل بڑی عظیم شخصیت ہے جن پر امیر المومنین کو بڑا اعتماد تھا. اور یہ دعائے کمیل جو ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ بچوں کے لیے میں پڑھتا ہوں. دعائے کمیل جمل کے بعد بصرے میں امیر المومنین تشریف فرمائیں. اب تو شپ جاتے نہیں ہیں، ورنہ وہ مسجد امام علی کے نام سے وہ جگہ موجود ہے. جہاں جہاں ان کے قدم گئے ہیں اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے. میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے. جمل سے امیر المومنین نے جس مکان میں قیام فرمایا تھا وہاں مسجد بنا دی گئی یادگار، وہ ہے بحمداللہ. وہاں تشریف فرما تھے. شب جمعہ جناب کمیل نے عرض کی یا امیر المومنین کوئی دعا تعلیم فرما دیں. آپ نے یہ دعائے خضر تعلیم فرما دی جو دعائے کمیل کہلانے لگی. معرفت کا خزانہ ہے، معرفت کا خزانہ ہے. اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے ائمہ کے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. جس طریقے سے امیر المومنین نے عجز کا اعلان کیا ہے اللہ کے مقابلے پہ، ورنہ علی کسی اور کے مقابلے پہ عاجز نہیں ہوئے ہیں. بڑے بڑے میدانوں میں تو عجز کا سوال نہیں تھا. اللہ کے مقابلے پہ، اللہ کے سامنے جو مولا کا عجز تھا، انکسار تھا، اس نے بتایا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے بندے کو. جس انداز سے دعائے کمیل آپ نے تعلیم فرمائی. یا سری الرضا، صرف ایک ہی جملے کو دیکھ لے آدمی. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے مغفرت فرما اس کی جس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے. کون کہہ رہا؟ علی جیسی شخصیت جس کے پاس سب کچھ تھا کائنات کا. اے اللہ نے انہیں دیا تھا، ہم یہ نہیں کہتے ان کا ذاتی تھا، مگر ظرف دیکھ کے دیا تھا. اور ایک بات اور میں پڑھتا ہوں، عطا میں نہیں دیا تھا، جزا میں دیا تھا. اس لیے کہ عطا میں ہم کو بھی مطالبے کا حق ہے. تبرک تقسیم ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی دے دیجئے، دو دے دیجئے. عطا میں مطالبے کا حق ہوتا ہے. کسی کو دو ملے کہا ہمیں بھی دو تبرک دے دیجئے، حق ہے ہمیں، لیکن جزا میں حق نہیں ہے. مزدور آپ لے کے آئے، 8 گھنٹے اس نے کام کیا، شام کو آپ اجرت دینے لگے. ہم نے کہا ہمیں بھی عطا دے دیجئے. کہا آپ کو کیوں دے؟ اس نے کام کیا ہے. تو جزا اور عطا میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے تو سورہ دہر میں جزا کا لفظ ہے، عطا کا نہیں ہے. صلوات بھیج محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دے محمد. اہل بیت کو جو کچھ بھی ملا وہ جزا میں ملا ہے، عطا میں نہیں ملا ہے. کون ہے جو کھچی ہوئی تلواروں میں بستر پہ سوئے گا؟ ہے کوئی؟ کون ہے جو سب کے جانے کے بعد رسول کو تنہا بچائے گا؟ تاریخ پکار پکار کے کہے گی علی. کون ہے جو رسول اللہ کو دشمنوں سے بچا کے لائے گا؟ تاریخ پکار کہے گی علی. بدر سے لے کے خیبر و خندق اور جتنی جنگیں ہوئیں اس میں کس کی تلوار نے اسلام کو فتح دلائی؟
تاریخ کے صفحات سے، صفحہ شجاعت سے اگر نام علی ہٹا لیجئے تو پھر کوئی شجاعت والا ملے گا نہیں۔ یہ علی اور اولاد علی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے جناب عباس کے سلسلے میں، اس لیے کہ یہ حضرات شعراء رخ دیتے ہیں خطبہ کو، یہ اپنے اشعار کے ذریعے سے رخ دے دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں۔ اب ان کے لیے فتوے کوئی نہ پوچھے، ورنہ پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، انیس و دبیر تک چلی جائے گی، کیونکہ ان کو تخیل کے لیے اختیار ہے۔ مدح میں کو تخیل کے لیے جو ہے اختیار ہے، ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ تاریخ میں یہ کہاں ہے، اس لیے کہ تخیل میں مدح جو ہے، اے بادشاہوں کی مدح کی ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، چہ جائے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جتنی مدح کہی جائے، بس انہیں خدا نہ کہو باقی سب ہیں، یہ خود فرمایا ہے۔ اب وہ بھی میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں، سجدے پہ سجدے کیے انہوں نے، ورنہ مردے کو زندہ کرنے کے بعد کون ایسا ہے جو ان کو خدا نہ کہتا؟ لیکن انہوں نے جو ہے وہ سجدے کیے ہیں، انہوں نے دعاؤں میں عشق کا اللہ کے سامنے اخراج جو ہے اعلان کیا ہے۔ بعض لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ دعائے کمیل میں جو گناہوں کے لیے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اس کے معنی نعوذ باللہ ان سے گناہ سرزد ہوتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس دکھانے کے لیے، انہوں نے نسخہ لکھا اور اس کے بعد پرہیز بتایا کہ دیکھیے یہ چیز آپ نہ کھائیے گا اس دوا کے ساتھ، اس دوا کے ساتھ، اور اس کے ساتھ دوا بھی ہم جو دے رہے ہیں آپ دونوں ملائیں گے تب تو ٹھیک ہے، سب بتا رہے تھے فلاں چیز نہ کھائیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے معنی آپ بیمار ہیں؟ تو جھڑک کے کہے گا میں بیمار نہیں ہوں، تم ذہنی طور سے بیمار ہو۔ یہ ہم کو طریقہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے کیوں کر عجز و انکسار کیا جائے، یہ ہمیں بندگی بتا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس انداز سے دعا میں کلمات جاری فرمائے، ورنہ ان کے یہاں گناہ۔ یہ تو 14 اللہ کی طرف کے معصوم ہیں جنہوں نے اپنے کو خود اس خانوادے میں گناہ جو ہے معصوم بنایا، ان سے تو گناہ سرزد ہوا نہیں ہے۔ جناب عباس، جناب زینب، جناب علی اکبر، میدان کربلا کی رجز دیکھ لی جائے۔ رجز اس لیے ہوتی ہے کہ سامنے والے کو نفسیاتی طور سے جو کمی ہے اس میں وہ نفسیاتی طور سے اسے جو ہے اتنا پست کر دیا جائے کہ اس کے اعصاب خود بخود جو ہے پست ہو جائیں۔ یہ ہے رجز کا فن۔ کسی رجز میں دکھا دیجئے بدر سے لے کے کربلا تک کہ اس خاندان کی پر آنے مقابلے پہ آنے والے کسی شخص کے لیے کسی بھی پستی کا رجز میں اظہار کیا ہو مد مقابل نے، کسی بھی ذرہ برابر بھی آپ کو رجز موجود ہے۔ رجز خود ایک فن ہے، خاص طور سے مرثیے میں، اسی لیے تو مرثیہ جو ہے بڑی عظیم ہے، اس لیے کہ اس میں رجز، تلوار کی تعریف، گھوڑے کی تعریف، اور میں اکثر و بیشتر میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں واقفیت میری ہے، لیکن جو لوگ مرثیے کے فن سے واقف ہیں وہ خطابت بھی بڑی عمدہ کرتے ہیں۔ جنگ پڑھنا آسان نہیں ہے، مرثیہ سکھاتا ہے جنگ کیسے پڑھی جائے، مرثیہ سکھاتا ہے جنگ کیسے پڑھی جائے۔ تو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے
جن سے کسی بھی نے کہا ہو. عمرو ابن عبد ود نے یہی تو کہا تھا کہ تمہارے بابا سے اور میرے باپ سے جو ہے وہ دوستی تھی. جھڑک کے کہا اسلام و کفر میں دوستی نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. واپس چلے جاؤ. اور وہاں جو ہے وہ اس کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہے تھے کہ یہ جو تھا وہ 1000 آدمیوں نے گھیر لیا تھا ڈاکوؤں نے، اور اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ ڈھال گر گئی تھی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا تھا. آج کی آرمی میں اگر کوئی دشمن کے سلسلے میں ایسی باتیں کہے تو باغی قرار پکڑ کے جیل سے بھیجا جائے گا. اس لیے کہ دشمن کی تعریف جو ہے، کہا تم فوجیوں کو پس کر رہے ہو. وہاں قصیدے پڑھے جا رہے تھے اور ادھر جھڑک کے کہا کہ نہیں دوستی نہیں ہوتی. کہا اچھا واپس چلے جاؤ. یہ بھی نہیں ہے، تم میرے سن کے برابر نہیں ہو. ارے یہ سن و سال کا مسئلہ شجاعت علی میں اٹھانا ہی نہیں چاہیے، علم علی میں اٹھانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ امامت میں نہیں اٹھانا چاہیے. یہ گہوارے میں ہوتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. کسی اور نے نہیں، ابن حجر نے لکھا، ابن حجر مکی صواعق محرقہ، جس نے چاہنے والوں کے لیے کوئی جلانے کے لیے والی کتاب لکھی، اس میں موجود ہے صواعق محرقہ میں کہ امام حسن کم سن تھے مگر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے جھولے سے. جھولے میں کون ہوگا؟ اور پھر وہ امامت کی نشو و نما. اس لیے کہ عام بچے پیغمبر کے لیے، عام بچے جتنے ایک ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں پیغمبر ایک دن میں، جتنے ایک مہینے میں نشو و نما ایک عام بچوں کی ہوتی ہے پیغمبر ایک سال. لکھا ہوا ہے تاریخ میں. اور یہی سلسلہ امامت میں ہے. لہٰذا یہاں بچپنے اور جوانی اور بڑھاپے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ لوح محفوظ میں ہے. ایک کمسن تھے، گہوارے میں تھے، امام تقی جواد. اس لیے کہ امام رضا کے ایک ہی فرزند ہیں، اکلوتے بیٹیاں ہیں امام رضا کی. امام رضا کی ہیں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے. اور 44 برس کی عمر میں امام رضا کے یہاں امام تقی جواد کی ولادت ہوئی. اس لیے کہ بعض صحابیوں کو بھی شک ہونے لگا تھا، اس لیے کہ سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ اب نسل امامت جو ہے کیسے چلی گئی. پوچھتے تھے یہ ابن رسول اللہ آپ کے بعد کون ہوگا؟ بڑے اطمینان سے امام رضا جواب دیتے تھے، اطمینان رکھو اللہ مجھے فرزند دے گا. اکلوتے فرزند ہیں امام تقی جواد. اور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کسی بارگاہ سے کوئی مخالفت نہیں ہے جو بھی جس نام پہ ہو، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ امام رضا کے فرزند جو ہیں وہ یہاں مدفون ہیں پنجاب میں، سمانہ میں. اس کے لیے ایک غلط تاریخ جو ہے وہ جن کو نہیں معلومات تھے انہوں نے جو ہے پیش کر دی. بارگاہ مقدس ہے، منسوب ہے. کوئی یقیناً بزرگوار تشریف لائے ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، مگر امام رضا ایک اکلوتے فرزند ہیں. امام رضا کے یہاں جناب تقی جواد یہ گہوارے میں تھے. امام رضا حج میں ہیں. کچھ دن آپ کو قیام کرنا ہے. ابھی ایک چاہنے والا جو نابینا تھا وہ آتا ہے مولا سے کہتا ہے کیا امام تقی جواد کے لیے کوئی خط دیں گے آپ؟ یہ گہوارے میں ہیں، ابھی یہ خط کیسے پڑھیں گے؟ تو جب نہیں جواب آئے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جہاں عیسیٰ گہوارے میں تھے وہ کہہ رہے تھے آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے. اور یہ تو فخر عیسیٰ ہیں. چنانچہ
نابینا صحابی خط لیے ہوئے آیا، اجازت چاہی، جھولے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد وہ خط دیا، غلام کو خط دیا، غلام نے لفافے کو چاک کیا، امام کو خط دیا، امام ابھی گہوارے میں، ایک مرتبہ آپ نے وہ خط پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر گہوارے سے آواز دی کہ تو نابینا ہے؟ کہاں مولا، آپ کو تو معلوم ہے۔ ایک دفعہ اپنا ہاتھ گہوارے سے نکالا، اس کے چہرے پہ پھیرا، آنکھوں میں بصارت آ گئی۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ یہ ان کی آنکھیں مسائل ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، آواز بلند صلوات۔ کتنے ہی کمالات۔ اس لیے معرفت میں ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں پڑھی جائیں، بے شک بے شک۔ کیونکہ آج کل معرفت امام زمانہ کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بے شک ہم ایسے ہو جائیں، ہم ایسے ہو جائیں، ہم ایسے ہو جائیں، مگر یہ بھی تو پڑھا کیجئے کہ لان بھی پڑھیں، اس لیے کہ وہ آتے ہی جو ہے مکے سے مدینے تشریف لے جائیں گے، قبروں کو شگافتہ کریں گے، نکالیں گے، انہیں سزا دیں گے، انتقام لیں گے، اور ان پر لان پڑھتے رہتے ہیں۔ تو لان کے لیے بھی تو کہا کیجئے، جو دشمن زہرا پہ لعنت نہیں پڑھ سکتا ہے وہ معرفت ایمان کیا رکھے گا؟ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جو دشمن زہرا کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اس لیے کہ آج کل بڑی لمبی سازش چل رہی ہے، جو لاہور سے زہر آ رہا ہے، دشمنان اہل بیت نے ایک سانپ پالا ہے، اس لیے کہ روایت میں اس کو سانپ کہا ہے ایسے افراد کے لیے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک روایت، امیر المومنین کا کہا ہے ایک کو، اور بظاہر نہج البلاغہ میں کہیں ہے وہ، اگر میرا ذہن خطا نہ کر رہا ہو، ابھی میں دیکھ رہا تھا لیکن ذہن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا۔ جو زہرا کے دشمنوں کی تعریف کر رہے ہیں، ان حکومتوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اس نظام کی تعریف کی جا رہی ہے جس نظام میں نام علی رکھنے پہ قتل کر دیا جاتا تھا، اسے بڑا کامیاب نظام، اور فالوور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ارے صاحب بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، بڑا وہ کر رہے ہیں، بڑا وہ کر رہے ہیں، فالوور ہوتے جا رہے ہیں، آستینیں چڑھا لیتے ہیں بعض لوگ۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جتنے فالوور ہو جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان سے انتقام بھی تو کبھی لیا جائے گا۔ تو نوجوانوں، بزرگوں، اہل بیت کے خلاف کوئی بھی رانگ تبلیغ کرے، کبھی بھی کان نہ دھریے گا، اس لیے کہ ولایت علی کے خلاف، مظلومیت زہرا کے خلاف، اور یہ کوئی اکیلا مسئلہ نہیں ہے۔ عراق میں ایک محمود سرخی ہے، پاگل قسم کا آدمی، صدام کے زمانے میں جیل گیا تھا، وہاں سے اس کو مرجع بنا دیا صدام نے۔ وہ ملعون پہلی دفعہ اس نے اربعین میں، جب صدام کے بعد پہلی اربعین ہوئی، وہ مشرف تھا، اس نے ایک خیمہ لگایا تھا، وہ کہہ رہا تھا ظہور ہو گیا ہے، میں ان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں، اسے اریسٹ کیا فوراً۔ تویرج میں اس کا مرکز ہے، اس کے فالوور بھی بہت ہیں، یہ کربلا میں آ جاتے تھے ہر جمعے کو، اور وہاں باب قبلہ پہ پہلے ایک کشتی بڑی سی لگی تھی،
ابھی ادھر نئی تعمیر جو ہوئی اور بڑھایا گیا ہے وہ حصہ وہ سلسلہ ہٹا ہے، دوسری جگہ اسے رکھا جائے گا۔ وہاں پہ اس کے فالوورز جمع ہوتے تھے، ہنگامہ کرتے تھے، حرم پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بڑا قتل عام کیا ان بلونوں نے۔ اور اس کی دریدہ دہنی کا عالم یہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کی ایک بیٹی کے لیے قائل ہے، امام زمانہ کی بہن، اور اس میں کے بعد جو جملے وہ کہتا ہے میں دہراؤں گا نہیں، اپنا جو رشتہ بتانے لگتا ہے، ایسا دیوانہ ہے وہ۔ پکڑے گئے، معلوم ہوا فنڈنگ ہو رہی تھی سعودیہ سے، گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ اس کے فالوورز مسجد سہلا میں آ جاتے تھے شب چہارشنبہ، وہاں ادھم مچاتے تھے۔ بحمداللہ آپ جو ہے وہ اب نعمان ہو گیا ہے، ایک مدت تک بڑے فالوورز ہیں اس کے کافی۔ بصرے میں ایک یمانی ہے، سمجھے آپ، نہ جانے اس کے کیا کیا جو ہے وہ قیامت ہے، نظریات، ان سے برابر تکرار ہوتی ہے۔ وہاں کے حالات بڑے عجیب ہیں، ہر جگہ ایسے افراد موجود ہیں۔ لبنان میں ایک صاحب تھے، مر گئے، حق زہرا انہوں نے اتنا انکار کیا کہ وہ تو کہتے تھے دروازہ جلا ہی نہیں، وہ کہتے تھے دروازے تھے ہی نہیں مدینے۔ 2500 غلطیاں کی ہیں، یہاں تک کہ عصمت زہرا کے منکر تھے وہ، اور کچھ فالوورز ان کے بھی ہیں، اس لیے کہ شیطان ظاہر ہے ان کے ساتھ۔ بغداد میں ایک صاحب تھے، واشہد ان علی ولی اللہ کو حرام کہتے تھے، اور آج بھی ان کی نسل کا پیش نماز جو ہے واشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتا ہے۔ تو ایسے جو ہیں وہ ہر جگہ ہیں، اور کچھ فالوورز بھی ہو جاتے ہیں ان کے، اس لیے کہ اکیلے تھوڑی جائیں گے جہنم میں، اجتماعی شکل میں جائیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ میں یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، مگر میں نے ایسے ایسوں کو بہت دیکھا ہے، اور بڑی رعنائیاں ان کی ہیں، بڑی چمک دمک۔ ایران میں کمال حیدری پھنس گئے، اب ہاؤس اریسٹ ہے، کیونکہ امام زمانہ کے لیے نظریات جو انہوں نے آخر میں 40 میں پیدل جانا ان کے نزدیک حرام، جائز نہیں۔ کہتے تھے کون امام گیا اپنے زمانے میں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ باغ امام صادق سے امام صادق پیادہ جایا کرتے تھے۔ زائرین جاتے ہیں باغ امام صادق کی زیارت کرنے، پیادہ جاتے تھے امام، اچھی خاصی دوری ہے۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، فرزند رسول سواری پہ جائیے، کہ اللہ ہر قدم پر ایک حسنہ لکھتا ہے۔ کامل زیارات میں ہے یہ روایات، یہ نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے تھے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے ناجائز میں۔ اب ہاؤس اریسٹ ہے مزے میں وہ، کیونکہ اب وہ امام زمانہ تک پہنچ گئے تھے۔ یہ پورا ایک مشن ہے جو چل رہا ہے دنیا میں، لیکن ایک فرش ہے جو اس مشن کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ایک مشن ہے یہ جو آپ نے مظلومیت زہرا کے لیے مجلسیں منعقد کی ہیں، یہ بہت بڑا مشن ہے۔ اسی لیے گھبرا گھبرا کے پوچھ رہے ہیں یہ 20 دن کیوں ہو رہے ہیں، یہ سیاہ لباس کیوں پہنا جا رہا ہے؟ سیاہ لباس احتجاج کی نشانی ہے۔ اسی سال کا واقعہ ہے، پارلیمنٹ میں بڑے بڑے لیڈر گئے تھے کالے کپڑے پہن کے، یہی اگست کا مہینے میں، محرم میں نے بھوپال میں اس موضوع پہ پڑھا تھا کہ جو لوگ کالے کپڑوں پہ احتجاج کرتے ہیں وہ آپ کہیں کہ کالے کپڑے پہننا صحیح نہیں ہے۔ احتجاج میں کالے جھنڈے دکھائے جاتے ہیں، لال جھنڈے تھوڑی دکھائے جاتے ہیں۔ یہ احتجاج کی علامت ہے سیاہ لباس۔ لوگ پوچھا کرتے ہیں عزا خانے گھروں میں کیوں بن رہے ہیں؟ دل میں ہونا چاہیے۔
تو دل میں جو ہے آدمی دل میں نماز بھی پڑھ لے، نماز بھی دل میں پڑھ لے، اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ برکت کے لیے انسان اپنے گھر میں عزاخانہ بناتا ہے تاکہ برکتیں اس پر آتی رہیں، رحمتیں آتی رہیں، بلاؤں سے بچا رہے۔ اس میں کیا تکلیف ہے کسی کو؟ اسے نہیں اچھا لگتا ہے وہ نہ کرے، اس لیے کہ جسے جو نہیں اچھا لگتا، عزاداری نہ میری محتاج ہے نہ آپ کی محتاج ہے۔ ہم نہیں تھے تب بھی ہوتی تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوگی، مگر ہاں جنہوں نے ان کی فضیلتوں میں نوحے کہے، ماتم پڑھے، شب داریوں میں شریک ہوئے، فرش عزا پہ بیٹھے، انہوں نے اپنے کو زندہ جاوید بنا لیا۔ برسہ برس گزر گئے، نام ہیں ان کے، شعراء کے نام، خطبہ کے نام، عزاداروں کے نام یاد کیے جاتے ہیں وہ۔ تو اگر زندہ رہنا ہے عزت سے تو عزاداری سے وابستہ ہوئیے گا، اور اگر شہرت اہل بیت پر اعتراض کر کے تو شام والے کی بھی بڑی شہرت ہوئی تھی۔ کہاں گیا بنو امیہ کا اقتدار؟ 30,000 بنو امیہ کو بنو عباس نے قبروں سے بھی نکالا ہے، زندہ بھی تھے، ہڈیاں تک کے جلائی ہیں، کسی کی قبر ہے نہیں، وہ جو ایک نقلی قبر قبرستان میں سیریا میں بنائی ہے، اس میں ہے کچھ نہیں۔ 30,000 جب انقلاب آیا ہے بنو عباس کا، اور پھر جب بنو عباس نے ظلم کیا تو ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ جو اہل بیت کا مخالف ہوا، اس لیے کہ پیغمبر نے حدیث پڑھی تھی، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عنها فغرق ہوا وہوا۔ ماہ شعبان میں صلوات شعبانیہ میں ہے، پڑھتے ہیں مومنین۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس سفینے میں آ گیا نجا، اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنها، جس نے مخالفت کی، غرق وہوا، غرق ہوا، ہوا ختم ہو گیا، مٹ گیا، اس لیے کہ یہ نہ سوچے کہ کوئی ملاح اس کو بچا لے گا۔ پیغمبر نے فرما دیا ہوا ختم ہو گیا۔ کتنی حدیثیں ہیں اس سلسلے کی۔ عزیزان گرامی، جملے سنا دوں آغا مرزا جواد تبریزی مرحوم کے، کہ جو شخص حق کے ظاہرہ بیان نہیں کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ ان کی کتاب میں ہے، شاعر حسینی میں میرے ساتھ تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ جو ہے، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت صاف طریقے سے انہوں نے لکھا ہے، سسرو سے جناب آیت اللہ وحید خراسانی، خدا انہیں طول عمر عنایت فرمائے، جتنے علماء حق ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے، اور پھر اب نہ ہم بیان کریں گے تو کب کریں گے؟ اب نہ بیان کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے کہ زہرا کے علاوہ کون بی بی ایسی ہے جس کے فضائل بیان کیے جائیں؟ جناب خدیجہ ناقل ہیں،
کہ میرا بائیکاٹ کر دیا تھا قریش کی عورتوں نے، گھبراتی تھی، تو میرے شکم میں جو موجود تھا وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن باتیں ہو رہی تھیں ماں بیٹیوں میں، ابھی شکم میں تھی، جناب معصومہ دنیا میں نہیں آئیں، کہ رسول اللہ تشریف لائے گھر میں۔ کہا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ کہا اے اللہ کے رسول، ہمیشہ اللہ کے رسول فرماتی تھیں، کہتی تھیں، اس لیے کہ تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اگر موڈ میں ہوتی تو صحیح ہوتا تھا تو رسول اللہ کہتی تھیں، اور موڈ آف ہوتا تھا تو کہتی تھیں اے محمد۔ لکھا ہوا ہے بھائی، دیکھیے، میں کہتی تھیں اے محمد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رسول ہو؟ اے قرآن میں ہے، ٹوکا گیا ہے۔ کیا تم خیبر کے مال کے معاملے میں جب آیا تھا اور جب آپ نے جو ہے وہ سب فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا تھا تو یہی تو کہا تھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں طلاق دے دو گے تو شوہر نہیں ملے گا؟ یہ سب باتیں لکھی ہیں، علماء اسلام نے لکھی ہیں۔ اور رسول اللہ اس کے بعد آزردہ ہو کہ جناب ماریہ قبطیہ کے یہاں چلے گئے تھے کچھ دور پہ، اور جب وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد آئے ہیں۔ ایک طرف وہ دلجوئی کر رہی تھیں، اللہ کے رسول گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جتنی ٹوکنے کی آیتیں قرآن مجید میں ہیں، سورہ تحریم ہو یا اور دوسری جگہ پہ، وہ سب مدینے میں نازل ہوئی ہیں، مکے میں نہیں ہیں۔ اس لیے کہ خدیجہ کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہوئی، انہیں تو محسنہ کہا، ان کے لیے تو سلام بھیجتا تھا خدا۔ تو وہ بیوی جو ہے وہ گفتگو کیا کرتی تھی باپ کے لیے۔ ماں کے درجے پہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں رسول اللہ نے کہا، وہ محبت دی اس لیے کہ رسول 6 برس کی سن میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ اس بیٹی نے وہ شفقت دی رسول اللہ کو کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا ہے۔ لیکن عزیز و امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں بار بار وقت کو دیکھ رہا ہوں، کچھ زیادہ وقت ہو جائے گا۔ کیا سلوک کیا ہے امت نے؟ رسول اللہ کی اس بے کلوٹی بیٹی کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ ذرا تصور شرط ہے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ شام کے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ بڑا ملون تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بہت سے کلمات فرمائے، اس کے بعد ارشاد فرمایا مغیرہ مجھے یاد ہے کہ تم نے میرے ماں کے تازیانہ لگایا تھا، بھول نہیں پائے ہیں بچے، یہ بچپنے میں چھوٹے چھوٹے تھے امام حسن۔ کہا مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ تم نے تازیانہ لگایا تھا، بھول نہ پائے۔ سوچئے تصور شرط ہے بچوں کی کیا کیفیت ہوگی جب سیدہ پہ تازیانے لگ رہے ہوں گے، جب قنفذ تلوار کے خود سے حملہ کر رہا ہوگا، جب خود قنفذ کا آقا جو ہے وہ حکم دے رہا ہوگا، اور خود اس نے جس وقت وہ جسارت کی ہوگی جس کے بعد جناب محسن شہید ہو گئے۔ جاتے جاتے سیدہ کے سینے میں وہ زخم تھا، اس لیے کہ وہ دروازے کی کیل، دروازے کو جب دھکا دیا تھا تو وہ کیل بھی پیوست ہو گئی تھی۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں پہ ضربت لگائی، ضرب پہ ضرب لگائی جا رہی ہے، باپ کے گلے میں رسی باندھی جا رہی ہے۔ ہم زندگی بھر اگر اس ایک تازیانے کے لیے روئیں جو زہرا کی پشت پہ لگا ہے، اس لیے کہ اگر اس وقت وہ تازیانہ نہ لگایا ہوتا تو کربلا میں زینب کے تازیانے نہ لگتے۔ اسی لیے زیارت میں عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں لعن اللہ من اسس اساس الظلم والجور، بنیاد ظلم رکھی زہرا کے گھر میں، اس کے بعد تو پھر اس خانوادے پہ ظلم ہوتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ بیوی جو ہیں وہ بستر پہ ہیں، آخری دن آ گیا، وصیتیں کی، مولا مسجد میں تشریف لے گئے، اسما سے کہا جب تک آواز آتی رہے تسبیح کی، تلاوت قرآن کی، سمجھ لینا میں زندہ ہوں، لیکن اسما میرے بچے جب گھر میں داخل ہوں، اس روایت کو پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سیدہ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بنو ہاشم کے گھروں میں بھیج دیا تھا، کیونکہ ابھی یہ اس صدمے میں تھے جو نانا کا صدمہ تھا۔ اسما جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے کھانا کھلا دینا۔ اسما دروازے پہ بیٹھی ہوئی کہ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، جب آواز بند ہوئی تو ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ جب کھولا تو ماتھے پہ موت کا پسینہ، شہزادی کے پیر قبلے کی طرف، رخصت ہو گئی سیدہ، محسن دنیا سے جا چکے تھے، اسی لیے جب بھی کبھی بقیع میں جائیے گا تو کہیے گا السلام علیکہ یا محسن، اے علی و سیدہ کے گھر کے پہلے شہید۔ ظالموں نے 4 اماموں کی قبروں کو بھی 100 سال ہونے والے ہیں جنت البقیع کے انہدام کے۔ اسما نے دروازہ بند کیا، تھوڑی دیر میں زہرا کی اولاد گھر میں داخل ہوئی، حسنین آگے آگے، بہت کم سن ہیں بچے، زینب اور چھوٹی ہیں، ام کلثوم اور چھوٹی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بچوں دسترخوان بچھاؤں، تڑپ کے کہا اسما تم تو ہمارے گھر میں بہت دن سے ہو، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ یہ بتاؤ اماں کہاں ہیں؟ یہ کہہ کے دروازہ کھولا حجرے کا، ایک مرتبہ دیکھا ماتھے پہ موت کا پسینہ، سر سے اماموں کو پھینکا، مسجد میں آئے، بابا اماں چلی گئی نانا کے پاس۔ مولا علی جیسا صابر سیدہ کی شہادت کی خبر برداشت نہ کر سکا، زمین پہ غش آ گیا، غش سے فاقہ ہوا، اٹھے، گھر میں آئے، غسل و کفن کا سامان کیا، اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دے گا۔ علی غسل دے رہے ہیں، اس لیے کہ سیدہ نے وصیت کی تھی۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک چیخ بلند ہوئی، جب غسل دے کے باہر آئے
تو چند خاص صحابی جو اس وقت موجود تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یا علی کبھی آپ کو اس طرح گریہ کرتے نہیں دیکھا، یہ آواز جو آپ کی بلند ہوئی؟ کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ عجیب ہے، میں نے دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بازو پہ نیل، آنکھوں کے نیچے نیل۔ سیدہ نے زندگی میں مجھ سے نہ کہا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جنازہ تیار ہوا، حسب وصیت پردہ شب میں اٹھا، سیدہ کی قبر مخفی ہے، اسی لیے جب جانے والا جاتا ہے 3 جگہ زیارت پڑھتے ہیں۔ بقیع میں ہائے مظلومیت زہرا، بقیع میں قبر و منبر کے درمیان جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے، اور بیت الشرف جو باب جبرائیل کے سامنے ہے، یہ 3 جگہوں پہ معصومہ کی زیارت، اس لیے کہ قبر مخفی ہے۔ وہ جو امام حسن کے سرحانے قبر ہے وہ عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، اور جو سائیڈ میں قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، سیدہ کی قبر مخفی ہے۔ اگر بقیع میں ہے تو امام حسن کے پہلو میں ہے۔ بہرحال دنیا نے ویران کر دیا ہے، امیر المومنین نے پردہ شب میں لائے، جنازے کو قبر میں دفن کیا، قبر میں رکھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ 40 شعر آپ نے فی البدیع کہے، آواز دی، اے زہرا، رسول اللہ کی شہادت کے بعد آپ کا اٹھ جانے سے اب یہ یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی دوست کسی کا باقی نہ رہے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو امانت جو آپ نے سونپی تھی میں نے وہ امانت واپس کی، مگر جب امانت آپ نے دی تھی تو پسلیاں صحیح و سالم تھیں۔ ظلم امت پوچھ لیجئے گا اپنی بیٹی سے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ کہتے ہیں زہرا اتنا بتاؤ، ابھی تک تو جب علی پر ظلم ہوتا تھا تو تم سینہ سپر ہو جاتی تھی، اب علی اکیلا ہو گیا، اب علی پہ ظلم ہوگا تو کون بچائے گا؟ مرثی آپ پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آ کے کہا مولا جلدی گھر چلیے، زینب و کلثوم بے چین ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ قبر سے ودا ہوئے، گھر میں آئے، بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا زینب ام کلثوم ماں اٹھی ضرور، مگر علی نے گلے تو لگایا۔ ہائے حسین کی چھوٹی بیٹی، ہائے سکینہ، حسین کے بعد کسی نے گلے نہیں لگایا۔ تماچے لگ رہے، کانوں سے گوشوارے چھن رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، مظلومیت زہرا کا، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں نام زہرا لیا جا رہا ہے عزاداری ہو رہی، پروردگار زہرا اس کا اجر دیں گی۔ اور یہ سلسلہ جس طریقے سے مومنین نے قائم کیا، پروردگار بانیان مجالس، شرکائے مجالس، خدمت گزاران مجالس، ان سب کی حفاظت فرما، ان کے حوائج کو بر لا۔ پروردگار جو حاجتیں رکھتے ہوں بحق زہرا اس حاجت کو پورا فرما دے۔ سب سے بڑی حاجت ہماری جو عظیم ہے وہ امام کے ظہور میں، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں وہ منظر دکھا دے کہ قاتلوں سے کیوں کر انتقام لیں گے۔
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اہل بیت جہاں جہاں ہیں انہیں جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا دے۔ پروردگار ہمارے مشاہد مشرفہ جہاں جہاں ہیں، ایران میں، عراق میں، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد مومنین مومنات کے حوائج کو برلا بحق محمد و عطرت الطیبین الطاہرین۔ ربنا تقبل منا